نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال اللہ تعالی فی مقام آخر وما كان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ آتے ہوئے آزاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں ہم دنیا سے چلے گئے۔ حالیہ ایک دن قبل ترکی اور اس کے مضافات شام کے اندر ایک انتہائی خوفناک زلزلہ آیا اور جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئیں، بڑے بڑے ہوٹلز، بڑے بڑے قلعے، مضبوط ترین گھر جن پہ لوگوں کو فخر تھا کہ اسے زلزلہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ہوائیں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ زمین بوس ہو گئی اور ہزاروں دنیا لقمہ اجل بن گئی۔ اب سائنس اور اسلام میں زلزلے کے حوالے سے ڈیفرنٹ فرق ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر پلیٹیں ہیں، پلیٹیں جب ہلتی ہیں اپنی جگہ سے تو زلزلہ آتا ہے۔ سائنس نے اسباب تو بتا دیے لیکن اس کا مستقل حل نہیں بتایا، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جس نے اس کے اسباب بھی ذکر کیے ہیں اور حل بھی بتایا۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا اور زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی، اور مشکات شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سیاہ ستہ کی اکثر کتب کے اندر اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آثار قیامت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلے کیوں آتے ہیں، اس اسباب کی طرف دیکھیں۔ اسلام نے یہ بھی بتایا، فرمایا کیوں آتے ہیں، فرمایا جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے اور امانت کو اس کے اندر خیانت کی جائے، یعنی اس کو اپنا مال سمجھا جانے لگے، اور جب بے انصافیاں عام ہو جائیں، فاسق فاجر لوگ تم پر حکمران بنا دیے جائیں، اور کسی کی عزت اس سے شر سے بچنے کے لیے کی جائے کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا جو مجھے تکلیف دے گی، اور اسی طرح جب زنا عام ہو جائے، شراب کباب کی محفلیں عام ہو جانے لگے، اور جب ایک شخص اپنی بیوی سے زنا کرنے لگ جائے، اور جب کیا کیا جائے کہ ظلم عام ہو جائے، افراتفری عام ہو جائے، دنیا کی طرف تمہارا دل مائل ہو جائے، تو حضور نے فرمایا پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، چہروں کے بگڑنے کا، شکلیں بگڑنے جانے لگیں گی، آسمان پتھر برسائے گا اور زمین میں زلزلے آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ علامات آثار جو قیامت کی حضور نے بیان کر کے اسباب بھی بیان فرما دیے، زلزلہ کیوں آتا ہے، وجوہات بھی بیان کر دیں اور پھر اس کے اسباب بھی بتائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے روایت فرمایا جب زلزلے آئے تو تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب زلزلے آئیں تو استغفار کی کثرت کرو۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے تو بالکل بے ایمان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ نماز نہ روزے کی طرف آتے ہیں، لیکن زلزلے آتے ہیں تو فوراً ہم دوڑتے ہیں اللہ کی طرف۔ اگر حکمران نیک ہو جائیں، معاشرہ اچھا ہو جائے تو پھر اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون، فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا جس کے اندر لوگ اصلاح والے ہوں، اللہ کی عبادت والے ہوں، ریاضت والے ہوں، بندگی والے ہوں۔ گرچہ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں لیڈیز کا حال دیکھ لیں، وہاں آپ ترک کے ڈراموں کو دیکھیں، یہ بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی، طغیانی کے زوروں پر ہے۔ تو یہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر گناہ کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو خوشحال بنائے، اور جو ان پر ایک آفات آئی ہے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی گرفت عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید۔ لیکن سبب یہ ہے اور اس کے اسباب کیا ہے میں نے بتا دیے آپ کو۔ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لقمہ اجل اس ملکوں کے اندر لوگ بنے اللہ ان کے لاحقین پسماندگان کو صبر دے، اور جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہمیں نہیں بچا سکتی، اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔